میں نے 5 شرٹیں استری کیں اور وہ نواب ان میں سے ایک پہن کے گیا اور باقی شرٹس کو گول گول گھما کے بیڈ پہ پھینک کے چلا گیا۔ جب میں نے تائی اماں کو دکھایا تو کہنے لگی چلو کوئی بات نہیں، ہلکا ہلکا سا پریس کر کے اسے ہینگر پہ رکھ دو۔ مجھے دوبارہ پریس کرنی پڑی۔ سارا کام کر کے میں دوپہر کو سونے کے لیے لیٹی تو سنان کا فون آنے لگا۔ میں نے فون اٹھایا، میں آدھی نیند میں تھی۔ کیا ہے؟ کیوں فون کیا ہے؟ آفس میں بھی چین نہیں ہے تمہیں؟ کیا کروں، تمہاری یاد ستا رہی تھی، تمہارے بغیر دل جو نہیں لگتا میرا۔ اس کی بات سن کے مجھے اس پہ غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کہنے لگا تکلیف یہ ہے کہ رات کو میرے لیے سنگاپوری رائس بنانا۔ میں نے کہا شکل دیکھی ہے تم نے اپنی، کریلے کی سبزی بنائی ہے وہی کھا لینا۔ دیکھو اگر تم نے میرے لیے سنگاپوری رائس نہیں بنایا تو یاد رکھنا، جتنا میں نے ابھی تک تمہارا جینا دو بھر کر رکھا ہے اس سے ڈبل کر دوں گا۔ میں نے فون بند کیا، بلکہ فون آف کر دیا اور چپ چاپ سو گئی۔ اتنی مشکل سے تو میں نے کریلے کی سبزی بنائی تھی۔ تائی اماں 3 بار کریلے دھلوا کے اسے مل مل کے کپڑے میں ڈلوا کے نچڑواتی تھیں تاکہ زیادہ کڑوے نہ بنے، کیونکہ وہ نواب کا بچہ کڑوے کریلے نہیں کھاتا۔ شام کو جب میں اٹھی اپنے لیے اور تائی اماں کے لیے چائے بنائی کہ تبھی وہ بھی آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا چائے کا کپ پیتی وہ جلدی سے میرا چائے کا کپ اٹھا کے میرے برابر میں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اچھی بیویاں پہلے اپنے شوہر کو چائے پوچھتی ہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں بنا دیتی ہوں، میرا چائے کا کپ یہیں پہ چھوڑ دو۔ کہنے لگا کیوں چھوڑ دوں؟ ایک ہی بات ہے، آپس میں پیار بڑھتا ہے، سمجھا کرو۔ اپنی آنکھ ونک کر کے اس نے یوں بولا جیسے اسے میرا بڑا خیال ہے۔ میں اٹھ کے دوبارہ کچن میں آئی، اپنے لیے چائے بنائی تو ابھی وہ بھی خالی کپ لے کے کچن میں آ گیا۔ پتیلی سے ڈھکن اٹھا کے دیکھا، کریلے کی سبزی نظر آئی۔ یہ کیا ہے؟ کیا کہا تھا میں نے تمہیں؟ میں نے کہا میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، جو پکا ہے وہی کھاؤ۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری۔ اپنے کندھے اچکا کے وہاں سے چلا گیا۔ میں بھلا کیوں اس سے ڈر کے رہتی؟ پتہ نہیں اپنے آپ کو کہاں کا ترم خان سمجھتا تھا۔ میں باہر آئی تو لاؤنج میں صوفے پہ لیٹا کشن اپنے سر کے نیچے رکھے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں کمرے میں آئی، اپنے کپڑے نکالے اور نہانے چلی گئی۔ نہا کے جب کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی تب تک تایا جی اپنی دکان سے واپس آ گئے تھے۔ کہنے لگے بیٹا کیا بنا ہے؟ میں نے کہا تایا ابو پودینے کی چٹنی اور ساتھ میں کریلے۔ تایا ابا کو کریلے بہت پسند ہے۔ ارے واہ بھائی واہ، ایسے کرنا سوکھی روٹی پہ دیسی گھی لگا کے دینا، کریلے کی سبزی بہت اس کے ساتھ مزے کی لگتی ہے۔ میں نے کہا ہاں بس میں روٹی ہی بنانے لگی تھی۔ میں نے روٹی بنائی، سبزی گرم کی، پودینے اور دھنیے کی چٹنی بھی رکھی۔ سب لوگ ٹیبل پہ بیٹھ چکے تھے۔ تایا ابا کہنے لگے سنان کھانا نہیں کھاؤ گے؟ نہیں بابا مجھے بھوک نہیں ہے۔ تایا ابا کہنے لگے آج کھانا تم نے بنایا ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے ماشاء اللہ سے تمہارے ہاتھ میں تمہاری تائی اماں سے زیادہ ذائقہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے پہلا نوالا ہی منہ میں ڈالا تھا کہ ان کا منہ وہیں پہ رکا۔ ابھی تو انہوں نے ٹھیک سے چبایا بھی نہیں تھا، 2-3 بار ہی چبایا تھا۔ تبھی نوالا منہ سے نکال کے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ تائی اماں بھی تب تک منہ میں نوالا ڈال چکی تھی۔ توبہ توبہ، اتنا نمک اور اتنی مرچیں! مجھے تو سن کے ہی جھٹکا لگا تھا۔ تائی اماں میں نے تو زیادہ نمک اور مرچیں نہیں ڈالی تھی۔ او ہو، تو اب یہ پلان بنایا ہے تم نے؟ سنان فوراً سے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ تم جانتی ہو میرے ماں باپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور تم انہیں اتنا تیز نمک مرچ کھلا رہی ہو تاکہ ان کا پتہ صاف ہو جائے۔ میرے تو گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے تھوڑا سا سالن منہ میں ڈالا تو بے تحاشا نمک مرچ تھا۔ تائی اماں کہنے لگی یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے کہا نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ سنان کہنے لگا امی یہ جان بوجھ کے کر رہی ہے تاکہ کھانا اسے پکانا ہی نہ پڑے، کھانے کی ذمہ داری بھی آپ کے سر پہ پڑ جائے، اور یہ ظاہر کرے کہ اسے تو کھانا پکانا آتا ہی نہیں ہے۔ بہت تیز لڑکی ہے یہ اماں، یہ بہت تیز لڑکی ہے۔ کہنے لگی کیا کیا ہے تم نے بیٹا؟ میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا، بتایا بھی تھا۔ میری تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تائی اماں میں قسم کھا کے کہتی ہوں جتنی نمک مرچ آپ نے بتائی تھی میں نے اتنی ڈالی ہے، اور
کوئی پہلی بار تو نہیں بنا رہی میں. تائی ابا کہنے لگے اچھا کوئی بات نہیں, کبھی کبھی ہو جاتا ہے. تائی اماں ماتھے پہ بل ڈالے مجھے دیکھ رہی تھی, کیونکہ کریلے تو انہیں بھی بے حد پسند تھے اور میں بھی شوق سے کھا لیتی تھی. تائی ابا سنان سے کہنے لگے جاؤ بازار سے کچھ کھانے کو لے آؤ. وہ کہنے لگا جو آپ کا حکم. جلدی سے اٹھا اور باہر چلا گیا. آدھے گھنٹے بعد آیا تو سب کے لیے بریانی لے کے آیا اور اپنے لیے سنگاپوری رائس پلیٹ میں ڈال کے کھاتے ہوئے مجھے ہی دیکھ رہا تھا. تب میں سمجھی کہ یہ سارا کیا دھرا اسی کا تھا. یوں تو تائی ابا نے کبھی بھی اسے باہر سے سنگاپوری رائس منگوا کے کھانے کی اجازت دینی ہی نہیں تھی, کیونکہ وہ جو بھی کماتا تھا سارے کے سارے پیسے تائی ابا کے ہاتھ میں رکھتا تھا, اور پھر اسے کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی تھی تو انہی سے مانگتا تھا. مجھ سے تو کھانا ہی نہیں کھایا گیا. تائی ابا نے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا, کبھی کبھی ہو جاتا ہے. اب میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے. بڑے مزے سے اس نے سنگاپوری رائس پیٹ بھر کے کھائے اور کمرے میں چلا گیا. جب میں کمرے میں گئی تو آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا. میں نے کہا سنان سیدھے ہو کے لیٹو. تو وہ یوں ہی لیٹا رہا جیسے اسے آواز ہی نہیں آ رہی. میں نے بھی اس کے کان کے پاس اپنا منہ کیا اور چلا کے اس کا نام لیا, سنان کے بچے سیدھے ہو کے لیٹو. تبھی اس نے آرام سے آنکھیں کھولی. بہرا نہیں ہوں میں. کیا تکلیف ہے تمہیں, کیوں تنگ کر رہی ہو؟ میں نے کہا سیدھے ہو کے لیٹو. میری بات سن کے کہنے لگا شٹ اپ, ڈونٹ ڈسٹرب می. یہ کہہ کے پھر سے آنکھیں بند کر لی. تم سیدھے ہو کے لیٹ رہے ہو یا پھر میں سوچ سمجھ کے مجھے دھمکی دینا, یا ورنہ تم جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں. میری بات نہ ماننے کا انجام تم دیکھ چکی ہو. آج بابا نے تمہیں کچھ نہیں کہا, مگر روز جب تمہارے کام خراب ہوں گے تو جو تم میرے ماں باپ کی نظر میں ہیروئن بنی پھرتی ہو, ولن بننے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. اس کی بات کو میں نے نظر انداز کیا. تم اٹھو گے نہیں؟ میں نے آخری بار پوچھا. نو نیور. اس کے قطعی انداز پہ میں ضد چوئی. ٹھیک ہے. میں نے اپنا تکیہ اٹھایا, لحاف اٹھایا تاکہ باہر صوفے پہ جا کے لیٹ جاؤں. تبھی اس نے میری کلائی پکڑی جس میں میں نے لحاف پکڑا تھا. کہاں جا رہی ہو؟ کافی غصے سے بولا. باہر صوفے پہ سونے. سن لیا؟ اب میری کلائی چھوڑو. اگر تم کمرے سے باہر نکلی تو مجھ سے برا تمہارے لیے پہلے بھی کوئی نہیں ہے, اور تماشا لگانے کا سوچا بھی تو یاد رکھنا تم نے ابھی میرا اصل روپ دیکھا نہیں ہے. تمہیں اپنا وہ روپ دکھاؤں گا کہ میری کلائی چھوڑو سنان. اس کی مضبوط گرفت سے مجھے اپنی کلائی چھڑوانی مشکل ہوئی. شرافت سے زمین پہ سو, کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی تم. وہ غصے سے دانت بھینچ کے بولا. شرافت سے میری کلائی چھوڑ رہے ہو یا پھر میں تائی ابا کو آواز دوں؟ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک جھٹکے سے میری کلائی زور سے کھینچتے ہوئے مجھے خود پہ گرا چکا تھا. اگلے ہی لمحے مجھے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کروٹ بدل چکا تھا. میں اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی. میں بری طرح سے سٹ پٹائی. اب میں اس کے نیچے تھی اور وہ میرے اوپر. اس نے مجھے سوچنے کا موقع تک نہیں دیا. بابا کو آواز دو گی ہاں؟ اور کیا سمجھتی ہو خود کو تم؟ مجھ سے مقابلہ کرو گی؟ مجھ سے؟ ہٹو میرے اوپر سے. اپنا 100 کلو کا وزن پیچھے ہٹاؤ مجھ سے. میں واقعی اس کے وزن کی تاب نہیں لا پا رہی تھی. 100 کلو کا وزن ہے میرا. بہت شوق ہے میرے ساتھ سونے کا. کروں تمہارا شوق پورا. اس کی بات نے میرے ہوش اڑائے تھے. خبردار جو تم نے ایسا سوچا بھی. میں ایسا کچھ نہیں چاہتی. ہٹو پیچھے, میرا دم گھٹ رہا ہے. میرا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. پہلے سچ سچ بتاؤ, اس دن میرے کمرے میں کیوں آئی تھی؟ کیوں میرا تماشا بنایا تھا؟ رابی سے میرے رشتے کی بات کو سن کے کون سی آگ لگ گئی تھی تمہیں جو مجھے یوں بدنام کر کے مجھ سے نکاح کیا؟ بتاؤ مجھے. آج تمہاری وہ آگ بھی بجھا دیتا ہوں. اس کی بات پر میری کانوں کی لو تک سرخ ہوئی تھی. میں کیوں جلنے لگی رابی سے؟ میں تو شکر کر رہی تھی کہ اچھا ہوتا تمہاری اسی سے شادی ہوتی. مجھے تم تب بھی زہر لگتے تھے اور آج بھی زہر لگتے ہو. اٹھو میرے اوپر سے ورنہ میں ناخن مار کے تمہارا منہ نوچ لوں گی. میں بھی تل ملا کے بولی. ماتھے پہ بل ڈال کے بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا. میں بھی تمہاری قربت کے لیے مرا نہیں جا رہا. مجھے بھی تم زہر لگتی ہو. نفرت کرتا ہوں تم سے. تم سے جان چھڑوانے کی خاطر ہی میں نے رابی کے لیے حامی بھری تھی.
اگر تم اس رات میرے کمرے میں نہ آتی تو آج میں رابی کی باہوں میں مزے کی نیند سو رہا ہوتا۔ پتہ نہیں مجھ پہ کیا جتانا چاہتا تھا۔ ہاں تو جاؤ اس کے پاس، میرے اوپر سے اٹھو۔ میں تب کے بولی، پہلے قسم کھاؤ کمرے سے باہر جا کے نہیں سوگی۔ چلو شاباش، جلدی سے قسم کھاؤ ورنہ آج رات ایسے ہی سونا پڑے گا۔ سنان میں فوت ہو جاؤں گی، ہٹو میرے اوپر سے، میں چلائی۔ اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی، میری تو جان چھوٹ جائے گی تم سے، اور پھر میں رابی سے دھوم دھام سے شادی کروں گا۔ مجھے ہی ہار ماننی پڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں زمین پہ سو جاؤں گی، بس اب اٹھو اور اپنا یہ ہاتھی جیسا بھاری بھرکم وجود پیچھے ہٹاؤ۔ پہلے قسم کھاؤ باہر دفع نہیں ہوگی۔ ہاں ہاں قسم، خدا کے لیے اٹھو پیچھے۔ پھر وہ پیچھے ہٹا۔ مجھے لگا جیسے منو وزن مجھ سے پیچھے ہٹا، حالانکہ دیکھنے میں وہ موٹا نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میرا سانس اعتدال پہ آیا۔ تب تک وہ میرا تکیہ اور لحاف زمین پہ پھینک چکا تھا۔ آئندہ میری کسی بات کو رد کرنے سے پہلے آج کی رات یاد رکھنا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا سچ مچ اس کا منہ نوچ کے رکھ دوں۔ آئی ہیٹ ہم، میں نے دل میں سوچا اور زمین پہ لحاف بچھا کے تکیہ رکھ کے لیٹ گئی۔ کچھ دیر دل جلاتے جلاتے میری آنکھ لگ چکی تھی۔ صبح میرے جوڑ جوڑ میں درد تھا۔ میں وقت سے پہلے ہی اٹھ گئی۔ وہ ابھی بھی بیڈ پہ آڑا ترچھا لیٹا سو رہا تھا۔ میری کمر دکھنے لگی تھی۔ کمرے سے باہر آتے ہی میں نیچے اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ وہ ناشتہ کر رہے تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگے خیریت؟ بابا سنان مجھ سے پتہ نہیں کس بات کا بدلہ لے رہا ہے، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ مجھے زمین پہ سلاتا ہے، کہتا ہے کہ میرا بیڈ ہے، تمہارے باپ نے تمہیں جہیز میں کچھ نہیں دیا۔ میں رونے لگی۔ میرے والد کے ماتھے پہ بل پڑے۔ بھائی صاحب نے خود منع کیا تھا کہ انہیں جہیز نہیں چاہیے، اور وہ اتنا بدتمیز ہے، ایک تو اس نے غلطی کی، بجائے شرمندہ ہونے کے وہ یہ سب حرکتیں کر رہا ہے۔ میری والدہ کہنے لگی غلطی تو ہماری بیٹی کی بھی تھی، یہ کیوں اس کے کمرے میں گئی؟ میں نے کہا امی یہ سارا ڈرامہ سنان کا رچایا ہوا تھا تاکہ میرے ساتھ ظلم و زیادتی کر سکے۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے تو صبا نے کہا تھا کہ اس کے منگیتر کا بھیجا ہوا تحفہ سنان کے کمرے میں ہے اور تم لے کے آؤ۔ پتہ نہیں کس کمینے نے باہر سے کنڈی لگا دی۔ آپ لوگوں نے میری بات بھی نہیں سنی اور پکڑ کے میرا نکاح اس سے پڑھوا دیا۔ جو تھپڑ تایا جی نے اس کے منہ پہ مارے تھے، اب وہ ساری زندگی میرے منہ پہ مارے گا۔ میرے والد کہنے لگے میں بھائی صاحب سے خود بات کرتا ہوں اور آج ہی نیا فرنیچر تمہارے کمرے میں رکھواتا ہوں۔ میں ناشتہ کرنے کے بعد ہی اوپر گئی تھی۔ تائی اماں ناشتہ بنا رہی تھیں، تایا ابا اور سنان ٹیبل پہ بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سنان کی گھوری تیز ہوئی۔ میں سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تائی اماں پوچھتی رہ گئیں ایانا تمہارے لیے ناشتہ بناؤں؟ میں نے کہا نہیں، میں نے ناشتہ کر لیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد سنان اندر آیا۔ کہاں دفع ہوئی تھی تم؟ اپنے باپ سے ملنے گئی تھی۔ ملنے گئی تھی یا میری شکایتیں لگانے گئی تھی؟ وہ شاید چوروں کی طرح نیچے آیا تھا میری اور ابا کی باتیں سننے۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو۔ وہ بیڈ پہ میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ شرافت سے جا کے چچا کو منع کرو، میرے کمرے میں فرنیچر نہیں آئے گا۔ فرنیچر تو ہر صورت میں آئے گا سنان صاحب، آپ روک سکتے ہیں تو روک لیں۔ ساتھ میں تایا ابا سے آپ کی شامت بھی آئے گی، اس لیے خود کو ذہنی طور پہ تیار رکھنا۔ میری بات سن کے کہنے لگا اور اس کے بعد تم بچ جاؤ گی مجھ سے؟ میں نے کندھے اچکائے تھے، مجھے کیا ہونا ہے؟ تبھی تایا ابا کی گرجدار آواز گونجی، سنان باہر آؤ۔ میں نے کہا جاؤ جاؤ باہر جاؤ۔ میرے والد اوپر آ چکے تھے۔ دیکھ لوں گا تمہیں۔ وہ غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ بڑا آیا مجھے سب کی نظروں میں ولن بنانے والا، اب مزہ آئے گا اسے۔ باہر سے تایا ابا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ کیا سن رہا ہوں میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ ایانا کے ساتھ اگر تم نے کوئی بدتمیزی اور زیادتی نہیں کرنی۔ بھائی صاحب اگر سنان کا یہی رویہ رہا تو میں کچھ اور سوچنے پہ مجبور ہو جاؤں گا۔ جو حرکت اس نے کی تھی میں تو چاہتا تو اسے پولیس میں پکڑوا دیتا، مگر میں نے خاندان کا پاس رکھا۔ میرے والد کی بات سن کے وہ کہنے لگا چچا پلیز، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میرے کمرے میں ایانا پہلے سے موجود تھی، آپ نے اس وقت تو میری بات سنی ہی نہیں۔
سن لیتے تو شاید آج حالات مختلف ہوتے، اور جتنا شریف آپ اپنی بیٹی کو سمجھتے ہیں اتنی شریف وہ بھی نہیں ہے۔ سنان، چچا کے سامنے زبان مت چلاؤ، آج تم آفس نہیں جاؤ گے، اپنا سامان اپنے کمرے سے باہر نکالو، اب کمرے میں ایانہ کا فرنیچر آئے گا۔ شام تک فرنیچر والا آیا اور میرا نیا فرنیچر کمرے میں لگ گیا اور سنان کا فرنیچر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ خاصا غصے میں تھا، اس نے ٹھیک سے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا اور میں بہت پرسکون تھی۔ اپنا کمرہ میں نے اپنی مرضی سے سیٹ کروایا تھا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو میں اپنے بیڈ پہ بیٹھی تھی اور وہ بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے۔ بڑے غصے سے رائٹنگ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا جو کہ اسی کی تھی۔ ہائے اللہ، اپنی چیز کا کتنا مزہ ہوتا ہے۔ آج تو میں سکون سے پورے بیڈ پہ سوں گی۔ اس نے بڑی تیکھی نظر مجھ پہ ڈالی۔ میں نے کہا تم چاہو تو اپنا میٹریس زمین پہ بچھا سکتے ہو، کیونکہ میرے بیڈ پہ تو تم پاؤں بھی نہیں رکھو گے، غیرت مند جو ہوئے۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگا شٹ اپ، اگر میرے ہاتھ سے مرنا نہیں چاہتی تو چپ ہو جاؤ۔ لیکن مجھے اسے تپانے میں مزہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا کچھ لوگ آج کل بڑے دعوے کر رہے تھے کہ مجھے سب کے سامنے ولن اور خود کو ہیرو ثابت کریں گے۔ ارے مجھے ولن ثابت کرنے والا ابھی پیدا بھی نہیں ہوا۔ میری بات شاید اسے آگ لگا گئی، کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے کہا چلو جی، شکر، اچھا ہے کہ اب وہ پوری رات کمرے میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے میں لیٹی اور آنکھیں بند کر لی۔ تبھی مجھے زمین پہ کچھ گرنے کی آواز آئی۔ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ واقعی اپنا میٹریس زمین پہ بچھا چکا تھا۔ پھر اس نے کمرہ بند کیا، کنڈی لگائی، دروازہ بھی لاک کیا۔ پتہ نہیں کیا اس کے خطرناک تاثرات دیکھ کے مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا تھا۔ پھر بیڈ سے اپنا تکیہ اور لحاف اٹھایا اور اسے بھی زمین پہ پھینکا۔ پھر جیب سے 15,000 نکالے اور میری گود میں پھینکے۔ اس جیسا کنجوس شخص، اور مجھے پیسے دے رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تمہارا حق مہر ہے، گن لو، پورے 15,000 ہے۔ میں نے کہا میں اس کا کیا کروں؟ کہنے لگا میری طرف سے آگ لگاؤ، اور پھر میرا ہاتھ پکڑا اور زبردستی میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی۔ یہ تمہاری رونمائی کا تحفہ۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ میں نے کہا بڑی جلدی خیال آ گیا؟ کہنے لگا بس آ گیا، چلو شاباش نیچے آؤ میرے میٹریس پہ۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کیونکہ میں تمہارا حق ادا کر چکا ہوں، اور میرا حق ادا کرنے کے لیے تمہیں نیچے آنا پڑے گا میرے میٹریس پہ۔ یہ سن کے میرا رنگ اڑا تھا۔ کیا ہوا؟ بولتی کیوں بند ہو گئی تمہاری؟ آؤ نا، آج تمہیں بتاتا ہوں کہ شوہر کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں نہیں آؤں گی۔ میری آواز میں دم نہیں تھا، پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اچھا نہیں آؤ گی؟ جاؤں چچا کے پاس، انہیں بتاؤں کہ آپ کی بیٹی مجھ سے نفرت کرتی ہے، نکاح ہونے کے باوجود مجھے قریب نہیں آنے دیتی، اور تم جانتی ہو میں یہ بات کہہ دوں گا، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ ان کی بیٹی کا اصل روپ کیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے وہ سارا کھیل تمہارا رچایا ہوا تھا۔ میں نہیں آؤں گی۔ میں تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ نہیں کرنا چاہتی تھی نا، ہو گئی نا، اب آ رہی ہو یا پھر میں چچا کے پاس جاؤں؟ میں وہیں بیٹھی انگلیاں چٹکھاتی رہی۔ میرا دل بے قابو سا ہو گیا، زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کے پاس جاتا میں اس کے پاس آ گئی اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ سنان، میری بات سنو، دیکھو ہم دونوں کو پھنسایا گیا ہے۔ کنڈی نہ تو تم نے لگائی تھی اور نہ میں نے، نہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے اور نہ میں تم سے۔ ہماری 1 منٹ بھی نہیں بنتی تھی، ہم کیسے زندگی گزاریں گے؟ سوچو۔ میں اس وقت سوچنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں کیوں سوچوں؟ یہ تو تمہیں میرے کمرے میں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ مجھ سے سب نے کہا تھا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ جتنی تم میری بہن کی فرما بردار تھی نا، میں اچھے سے جانتا ہوں۔ فی الحال میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تم میٹریس پہ لیٹ رہی ہو یا پھر میں جا کے چچا کو بتاؤں؟ میں اس کے سامنے ہار مان گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، آج کے بعد میں کوئی بھی بات بابا سے نہیں کہوں گی، لیکن
مجھے تمہارے ساتھ نہیں سونا۔ کب تک؟ اس کی اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نظریں چرانے لگی۔ بولو نا ایانا بی بی، کب تک مجھ سے دور رہو گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے ایک کمرے میں رہتے ہوئے، ایک رشتے میں بندھے ہوئے، میں ساری زندگی تمہاری شکل دیکھ کے گزارا کروں گا، جو کہ مجھے کوئی خاص پسند بھی نہیں ہے؟ تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو بات اور ہوتی، دل کی خواہش بھی ساتھ میں شامل ہوتی، لیکن خیر، مجبوریاں بھی کسی چیز کا نام ہے۔ یہ کہہ کے اس نے میری کلائی پکڑی۔ سنان پلیز، ایسا شخص جسے آپ نے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہ ہو، اچانک سے حادثاتی طور پہ شوہر بن جائے اور پھر وہ آپ کو ناپسند بھی کرتا ہو، اس کے ساتھ اس قسم کا رشتہ، یہ کام کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو یہ کہے کہ یہ سب کچھ کرنا اس کے لیے مجبوری ہے۔ میں نے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن وہ میٹرس پہ بیٹھتے ہی میرا بھی ہاتھ کھینچ چکا تھا۔ صبح میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میرے بال اس کے نیچے تھے اور وہ بے خبر سو رہا تھا۔ میری روئی روئی آنکھیں کافی متورم ہو چکی تھیں۔ میں نے بڑے غصے سے اس کو دیکھا، جس کے خراٹے میرے کان میں گونج رہے تھے، اور پھر اسے کندھے سے دھکا دیا۔ اس کی آنکھ کھلی۔ بال چھوڑو میرے۔ اس نے ایک نظر مجھے ماتھے پہ بل ڈال کے دیکھا، پھر اپنے نیچے سے میرے بال نکالے۔ اب مجھے ڈسٹرب مت کرنا، سمجھی نا؟ ویسے بھی آدھی سے زیادہ رات خوار ہی گئی میری، بالکل مزہ نہیں آیا۔ میرا سب کچھ اپنے نام کر گیا، تعریف تو دور کی بات، وہ دل جلانے والی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا اتنی تمہیں بری لگتی ہیں تو پھر میرے پاس مت آتے۔ کہنے لگا انسان کی کئی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور تم بھی میری بہت بڑی مجبوری ہو، جسے میں مجبوراً نبھا رہا ہوں۔ میں آنسو صاف کرتے ہوئے واش روم گئی، شاور لیا اور کمرے سے باہر آ کے اپنے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ کچھ دیر اپنی قسمت پہ آنسو بہانے کے بعد میں سو چکی تھی۔ جب سے میرے جہیز کا بیڈ آیا تھا، رات کو مجھے وہاں سونا نصیب نہیں ہوا تھا۔ وہ روز مجھے اپنے ساتھ اپنے اسی پرانے میٹرس پہ زمین پہ لٹاتا تھا، سارے حق بھی مجھ سے وصول کرتا تھا، اور یہ بھی کہتا تھا کہ وقت کو ضائع کیا ہے، نیند خراب کی ہے۔ جب میں چڑ کے کہتی کہ مت آیا کرو، تو کہنے لگا بتا تو رہا ہوں، مجبوریاں ہیں میری۔ صبا کچھ دنوں کے لیے رہنے آئی تھی، لیکن میں اس کے پاس بیٹھی تک نہیں۔ میرا بدلا رویہ دیکھ کے وہ خود کچن میں آ گئی۔ میں کھانا بنا رہی تھی۔ کہنے لگی کیا بات ہے؟ مجھے تو لگا تھا تم میرے پاس بیٹھو گی، باتیں کرو گی۔ میں نے کہا میرے سر میں درد ہے، تم باہر جا کے اماں سے باتیں کرو، میں بس کھانا بنا کے لگانے لگی ہوں۔ نہیں تم چھوڑو، میں روٹی بنا لیتی ہوں۔ تمہارے سر میں درد ہے، چائے بنا دوں تمہیں؟ صبا مجھ سے پوچھنے لگی۔ آج چھٹی کا دن تھا، کمرے میں سنان بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا جی نہیں، کھانا میں نے ہی بنانا ہے، تم ویسے بھی اپنے گھر سے آئی ہو۔ کہنے لگی ایانا کیا ہو گیا تمہیں؟ بھول گئی ہم کتنی اچھی دوستیں ہوتی تھیں؟ میں نے کہا ہوتی تھیں، یہ رشتہ اسی دن ختم ہو گیا جب تمہارا اور میرا رشتہ بدل گیا۔ اب تم میری نند ہو اور میں تمہاری بھابھی۔ میری بات پہ وہ غصہ ہو گئی۔ ایسے تو نہ کہو، کیا سنان بھائی نے کچھ کہا ہے؟ میں نے کہا نہیں، وہ تو بہت اچھا ہے، مجھے کیا کرے گا وہ۔ یہ کہتے ہی میری آنکھوں میں نمی اتری، جسے صبا دیکھ چکی تھی۔ میں خود جا کے ان سے بات کرتی ہوں۔ میں نے کہا کیا بات کرو گی تم ان سے؟ ایک مجبوری کا رشتہ ہے جو میں اس کے ساتھ نبھا رہی ہوں، اور وہ میرے ساتھ۔ میں تو بد دعا دیتی ہوں اس شخص کو جس نے کمرے کی کنڈی لگائی تھی۔ کاش یہ کنڈی نہ لگی ہوتی اور میں چپ چاپ اس کے کمرے سے باہر نکل آتی، نہ اتنا بڑا تماشا لگتا، نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ عین اسی وقت سنان کچن میں داخل ہوا۔ اور میں بھی اس شخص سے بہت غصہ ہوں، سمجھی نا، جس کی وجہ سے تم جیسی مصیبت میرے گلے پڑی۔ صبا نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ تم لوگوں کو ایک کرنے والی میں ہوں، کمرے کی کنڈی میں نے لگائی تھی، ایسے کرو دونوں میرا گلا دبا دو۔ یہ سن کے ایک جھٹکا تھا جو بیک وقت ہم دونوں کو لگا تھا۔ یہ کہتے ہی صبا منہ پہ ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی بھائی کہ آپ کی شادی رابی سے ہوتی، وہ بہت تیز لڑکی تھی، آپ کو ہم سے جدا کر دیتی، اور میرا ایک ہی بھائی تھا۔ میں جانتی تھی کہ ایانا بہت اچھی ہے، امی کے ساتھ اس کی بہت بنتی ہے، بابا اسے بہت چاہتے ہیں، اور میں بھی یہی چاہتی تھی۔ میں جانتی ہوں میرے گھر کو جوڑ کے رکھے گی۔ میں نے کہا تم نے صرف اپنے مفاد کو دیکھا اور زندگی ہم دونوں کی برباد کر دی۔
کیا ملا تمہیں صبا؟ سنان ہاتھ باندھے صبا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ بھائی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ اچھا اب چپ ہو جاؤ، بڑے غصے سے اس نے صبا سے کہا۔ ایک لفظ بھی اب تمہارے منہ سے نہ نکلے۔ جتنے غصے سے وہ بولا تھا، صبا روتے ہوئے کچن سے نکل گئی۔ وہ میرے پاس آیا۔ ایانا، اس سے پہلے کہ آگے کچھ کہتا میں نے کہا جاؤ یہاں سے، مجھے کھانا بنانے دو۔ ساتھ ساتھ میں اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، لیکن اس نے چولہا بند کر دیا۔ میرے ساتھ کمرے میں آؤ، بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ میں نے یہ کہہ کے چولہا دوبارہ سے جلایا اور روٹی بنانے لگی۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑا رہا، پھر باہر چلا گیا۔ اس رات اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، زبردستی مجھے اپنے میٹرس پہ بھی نہیں لٹایا۔ صبا 2 دن رہی اور میری بہت منت سماجت کرتی رہی، معافیاں مانگتی رہی، لیکن میں نے اس سے بات ہی نہیں کی۔ 2 دن کے بعد وہ چلی گئی۔ 4-5 دن ہو گئے تھے میں نے سنان سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی، بس چپ چاپ اس کے کام کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں آتا تو میں اپنی آنکھوں پہ بازو رکھ کے آنکھیں بند کر لیتی۔ آج بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا میں نے بازو آنکھوں پہ رکھ لیا۔ اس نے گہری سانس لی اور بیڈ پہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے پتا ہے تم سو نہیں رہی، اٹھ کے بیٹھو ایانا۔ جو کچھ ہوا ہے اس میں نہ تو تمہارا قصور ہے اور نہ میرا۔ میں پھر بھی اپنے رویے کی تم سے، اس سے پہلے کہ وہ معذرت کرتا میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بازو ہٹائے۔ جب تمہیں یہ نظر آیا کہ قصور تمہاری بہن کا تھا تو تم نے مجھے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب تک تمہیں یہ لگتا تھا کہ قصوروار میں ہوں تو تم نے میری زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیا۔ اب پتہ چل گیا نا کہ اصل قصوروار کون ہے، تو جا کے اپنی بہن کو سزا دو۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں نا کہ آج کے بعد میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ آج کے بعد میں تم سے بات کروں گی تو کچھ کہو گے نا۔ آج کے بعد میرے ساتھ کوئی بھی مجبوری کا رشتہ تمہیں نبھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلطی صبا کی ہے تو سزا میں نہیں بھگتوں گی۔ میں کل اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا اور نہ ہی تمہیں مجبوراً میرے ساتھ کوئی رشتہ نبھانے کی ضرورت ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگا تم کہیں نہیں جاؤ گی، بات کو زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں، بات کو اس لیے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قصور تمہاری بہن کا نکلا ہے۔ ایانا دیکھو، میں نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا، تمہارے سارے فرض پورے کرتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں، مجبوری میں، اور تمہاری یہ مجبوری میں ختم کر دوں گی۔ تم اس وقت بہت غصے میں ہو، جب تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا تو میں تم سے بات کروں گا، لیکن تم کہیں نہیں جا رہی اور نہ ہی تم جاؤ گی۔ اگر تم چچا کے پاس گئی تو میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں اوپر لانے کا حق رکھتا ہوں۔ میں بابا کو بتا دوں گی کہ اصل قصوروار کون ہے۔ میں نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ ٹھیک ہے، تمہیں بتا کے تسلی ہوگی تو بتا دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ سب لوگ صبا کو برا بھلا کہیں گے، لیکن صرف چند دن، واپس پھر تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے، یہیں رہنا ہے۔ کوئی بھی تمہیں یہ مشورہ نہیں دے گا کہ اتنی سی بات پہ تم رشتہ ختم کر دو۔ میں ویسے بھی اکلوتی تھی اور اپنے باپ کی لاڈلی تھی۔ امی شاید نہ بھی مانتی، لیکن بابا میری بات ضرور مان جاتا ہے۔ اگلے روز جیسے ہی سنان آفس گیا میں اپنے پورشن میں واپس آ چکی تھی اور ساری بات اپنے بابا کو بتا دی، اور یہ بھی کہ سنان کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ میری والدہ مجھے سمجھانے لگیں کہ دیکھو بیٹا، قصور صبا کا تھا لیکن اب بات پرانی ہو گئی ہے، ہم کیا گڑھے مردوں کو اکھاڑتے پھرے۔ آہستہ آہستہ تمہارا دل لگ جائے گا اور سنان کا رویہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ میں نے کہا اور میں اس انتظار میں اپنی زندگی برباد کرتی رہوں؟ میرے بابا کہنے لگے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اوپر جانے کی، جب تک اس لڑکے کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو جاتا۔ میں نے کہا آپ کے سامنے وہ مجھے منت سماجت کر کے لے جائے گا، لیکن میں جانتی ہوں کہ مجھے کیا تکلیف دیتا ہے۔ بند کمرے میں دی جانے والی تکلیفیں صرف بیوی کو نظر آتی ہیں۔ میری ماں نے مجھے غصے سے دیکھا کہ میں کیوں اپنے باپ سے اس طرح کی بات کر رہی ہوں۔ میرے والد کہنے لگے کہ تم کیا چاہتی ہو؟ علیحدگی۔ میری ماں کہنے لگی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، ذرا ذرا سی بات پہ گھر خراب نہیں کیا جاتا۔ میں نے کہا اور میں گھر کو بچانے کے لیے زندگی خراب نہیں کروں گی، کیونکہ ہر بار وہ شخص مجھے یہ کہتا ہے کہ میں اس کی مجبوری ہوں، اور وہ مجبوراً میرے ساتھ رشتہ جوڑے ہوئے ہیں، اور یہ بات میرے خیال سے کوئی بھی عورت برداشت نہیں کر سکتی، تو پھر میں کیوں کروں؟ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔
میری والدہ بار بار مجھے سمجھاتی تو میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیتی، خدا کے لیے امی مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ رات کو تائی اماں اور تایا ابا آئے، معذرت کر رہے تھے۔ شاید سنان انہیں بتا چکا تھا کہ قصور صبا کا تھا۔ کہنے لگے میں سنان کے بھی کان کھینچوں گا، کہاں ہے ہماری بیٹی؟ لیکن نہ میں کمرے سے باہر نکلی اور نہ ہی بابا نے مجھے ملنے دیا۔ بھائی صاحب آپ ابھی اس سے نہ ہی ملیں تو بہتر ہے۔ اب جو فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ پہلے بھی جلد بازی میں نے اپنی بیٹی کی کوئی بات نہیں سنی اور خاندان اور برادری کے ڈر سے اس کا نکاح سنان سے کر دیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ بدل سکتا ہے۔ آپ جائیں۔ تائی اماں تایا ابا نے بہت منت سماجت کی لیکن میرے والد نہیں مانے۔ وہ مان بھی جاتے تو میں نہیں مانتی۔ وہ اوپر چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد سنان اوپر جانے کے بجائے آفس سے سیدھا اندر آیا۔ چچی ایانا کہاں ہے؟ اس کی آواز جیسے ہی میں نے سنی جلدی سے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا اور کنڈی بھی لگا دی، کیونکہ بابا گھر پہ نہیں تھے اور میری ماں چاہتی تھی کہ میں پھر سے اوپر چلی جاؤں۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ ایانا دروازہ کھولو، سنان تھا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ تمہیں مجھ سے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے دروازہ کھولو۔ نہ مجھے دروازہ کھولنا ہے نہ تمہاری کوئی بات سننی ہے۔ کب تک یہاں بیٹھی رہو گی؟ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ آئندہ تمہارے ساتھ کبھی کوئی غلط بات نہیں کروں گا، نہ کچھ کہوں گا۔ چلو میرے ساتھ اوپر۔ سنان مجھے نہیں جانا۔ ایانا میں بار بار تمہیں منانے نہیں آؤں گا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد مت کرو۔ جاؤ یہاں سے۔ ٹھیک ہے، مرتی رہو یہیں پہ، اب تمہیں لینے کبھی نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ شاید جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہی میں نے دروازہ کھولا تھا۔ رات کو کھانے کے بعد میرے بابا مجھ سے کہنے لگے کہ کیا چاہتی ہو تم؟ اگر سنان کے ساتھ نہیں رہنا تو پھر میں بھائی صاحب سے بات کرتا ہوں، معاملہ گھر میں ہی ختم ہو جائے تو بہتر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ بات کورٹ تک جائے۔ میری والدہ کہنے لگی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ تو بے وقوفی کر ہی رہی ہے اور آپ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ تایا ابا سے بات کر لیں۔ میرے والد نے شاید بات کر لی تھی کیونکہ اگلے روز اوپر سے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بابا میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، جا کے بتا دیں اسے۔ اگر اتنا ہی تمہیں رشتہ نبھانا تھا تو پھر اپنا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک رکھتے۔ میرے تایا چلائے۔ دیکھو میں نہیں چاہتا کہ بات کورٹ تک جائے اور تمہارے چچا مجھ سے صاف کہہ چکے ہیں اور میں بھی آپ کو صاف بتا چکا ہوں، اپنی بھتیجی کو جا کے سمجھائے۔ بات اتنی بڑی نہیں ہے جتنا وہ بنا رہی ہے۔ اسے کیوں بڑی لگے گی؟ شوہر اپنا تعلق قائم کرنے کے بعد بھی اپنی بیوی پہ یہ جتائے کہ وہ مجبوری میں سب کچھ کر رہا ہے تو یہ اذیت چھوٹی نہیں ہوتی۔ اگلے دن صبح پھر سے آئی۔ اسے دیکھ کے میں کمرے میں گئی اور دروازہ بند کرنے لگی لیکن وہ اندر آ چکی تھی۔ خدا کے لیے ایانا یہ کیا حماقت کر رہی ہو تم؟ میں نے اس سے کہا کہ مجھے نہیں رہنا تمہارے بھائی کے ساتھ۔ جب میں نے اسے ساری بات بتائی کہ تم بتاؤ، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنے کے بعد تمہیں یہ بولے کہ رشتہ مجبوری کا ہے تو تم برداشت کر لو گی؟ میری بات سن کے کہنے لگی سنان بھائی تم سے محبت کرتے تھے، بلکہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولو مجھ سے۔ صبا کہنے لگی تمہیں یاد ہے میں نے تم سے پوچھا تھا کہ سنان بھائی تمہیں کیسے لگتے ہیں؟ یہ بات مجھے انہوں نے کہا تھا کہ میں تم سے پوچھوں، لیکن تم نے بہت برے طریقے سے ریجیکٹ کیا تھا انہیں، بہت باتیں سنائی تھیں۔ بس ان سے یہ برداشت نہیں ہوا کیونکہ شروع سے ہمارے گھر میں تمہارا ذکر ہوتا تھا۔ میری والدہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ جب تم نے یہ کہا کہ میرا بھائی اگر آخری مرد بھی ہوتا تو بھی تم اس سے شادی نہ کرتی تو انہیں بہت برا لگا۔ پھر جب بابا نے ان سے تمہارے بارے میں پوچھا تو وہ غصے میں تھے، اس لیے انکار کر گئے اور غصے میں رابی سے شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ نہ تو وہ اسے خوش رکھ سکیں گے اور نہ ہی اس کے ساتھ خود خوش رہ سکیں گے، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ بھائی تمہیں یوں پریشان کریں گے۔ پلیز ایانا، تمہیں لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے کہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے، وہ تمہیں تنگ کر رہے ہوں گے۔ میرے بھائی کو اتنی بڑی سزا تو نہ دو۔ میں نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ کاش تم بہن کا رشتہ نبھانے سے پہلے دوستی کا رشتہ بھی دیکھ لیتی۔ جاؤ جا کے اپنے بھائی کی حوصلہ افزائی کرو، اسے تمہاری تسلی کی آگے بہت ضرورت پڑے گی۔ اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ صبا کچھ دیر کھڑی رہی لیکن پھر واپس چلی گئی۔
کافی دن سے خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایک دن میری والدہ کہنے لگیں کہ تمہارے بابا کے دوست کے بیٹے کی حیدرآباد میں شادی ہے، ہم دونوں کو بلایا ہے، تم ایسے کرنا اپنی خالہ کے گھر چلی جانا۔ میں نے فاروق سے کہہ دیا ہے، وہ تمہیں رات کو 9 بجے لینے آ جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میری والدہ اور والد حیدرآباد شادی پہ جا چکے تھے، میں بھی تیار تھی، فاروق کا انتظار کر رہی تھی۔ اوپر ایک غیر معمولی خاموشی محسوس ہو رہی تھی، جیسے اوپر کا پورا پورشن خالی ہو۔ 7 بجے دروازہ کھلا، سامنے سنان تھا۔ اسے دیکھ کے میں جو صحن کی کرسی پہ بیٹھی تھی اندر کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اندر آیا۔ مجھے پتا ہے چچا چچی گھر پہ نہیں ہے اور بابا اور امی بھی گھر پہ نہیں ہے۔ اس وقت گھر پہ یا تو تم ہو یا میں ہوں۔ اس کی بات پہ میرے ہوش اڑے تھے۔ میں تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب جانے لگی، لیکن وہ میری کلائی پکڑ چکا تھا۔ آج تمہارے بھاگنے کے سارے راستے میں بند کر چکا ہوں، میرا ہاتھ چھوڑو، سمجھے نا؟ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، لیکن مجھے تو تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے، مجبوری ہے۔ پھر سے وہی مجبوری؟ تمہاری اس مجبوری کو میں ختم کر دوں گی۔ ہاں تو کر دو نا، منع کس نے کیا ہے؟ میں خلا کا مقدمہ کر دوں گی تم پہ۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے۔ اگلے ہی لمحے وہ مجھے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ تمہیں نہ چھوڑنا میرے پیار کی مجبوری ہے، سمجھی؟ اور میں اسے ختم نہیں کر سکتا۔ آئی لو یو ایانا۔ چھوڑو مجھے، بہت رلایا ہے تم نے مجھے۔ میں نے اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کی، خود بھی تو بہت رویا ہوں۔ تمہارے انکار نے اندر تک سلگا کے رکھ دیا تھا۔ تم سے محبت کے باوجود میں رابی سے شادی پہ راضی ہو گیا تھا۔ صبا کے پلان سے میں بھی اتنا ہی انجان تھا جتنی تم۔ باقی رہ گئی تمہیں تنگ کرنے کی بات، تو وہ میری پرانی عادت ہے۔ اب آہستہ آہستہ چھوڑوں گا، لیکن تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ مجبوری ہے۔ اس کی بات پہ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ پیار کی، یہ کہہ کے مجھے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔